الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل 12 ربیع النور ہم مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ یقیناً آن سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بحروبر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی، کوئی شب برات نہ ہوتی، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونق و شان اس جان جہان رحمت عالمیان سیاح لا مکان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا۔ پوچھا کیا گزری؟ بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی، ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے، کیونکہ اس کے اشارے سے میں نے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دھوم دھام سے عید میلاد النبی منائیے کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو بھی ولادت کی خوشی کرنے پر فائدہ پہنچا تو ہم تو الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں۔ ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے نہیں بلکہ صرف اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی، پھر بھی اس کو بدلہ ملا۔ تو ہم اگر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو کیوں کر محروم رہیں گے؟ ماہ ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان۔ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں اور نثار تیری چہل پہل پر 1000 عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عالم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ عز و جل مجھے خواب میں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئیں، خدا کی خدائی کے مختار آئیں، نہ کیوں 12ویں پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جھنڈے کیوں لہراتے ہیں؟ آئیے سنیے۔ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔
روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سوئے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک کے قریب موضع غمیم میں پہنچے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سوار لے کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے آئے، مگر سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض آثار سے خود ہی محبت شاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں گرفتار ہو کر پورے قافلے سمیت اسلام لے آئے۔ اب عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اپنا عمامہ سر سے اتار کر نیزے پر باندھ لیا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے روانہ ہوئے۔